الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نویت سنت اعتکاف و نیت۔ ترجمہ: میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد میں حاضر ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم ڈھیروں ثواب نصیب ہوگا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری کرنا یا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ شرعاً جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو یہ چیزیں بھی ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ یہ بھی یاد رکھے کہ صرف کھانے پینے سونے وغیرہ کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا درست نہیں۔ اعتکاف کی نیت رضائے الہی کے لیے ہو۔ اگر مسجد میں کھانا وغیرہ یا سونے کا ارادہ بن جائے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کیجیے۔ کچھ دیر عبادت یا ذکر الہی یا درود شریف پڑھیے۔ اب چاہے تو کھا پی سکتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت: شاہ مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ کیا شان ہے میرے محبوب دو عالم سرور کائنات کے نام میں، واہ کیا شان ہے سید الانبیاء کی۔ اب ذرا غور فرمائیے، عجب کرم ہے خود مجرموں کے حامی، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، گنہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بیان سنتے چلیے۔ حدیث شریف میں ہے، افضل العمل نیت الصادق، سچی نیت افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، سچی نیت بخشش کا ذریعہ ہے۔ بیان سنتے سب سے بیان سنتے پہلی اچھی نیتیں کر لیجئے، مطلب نیت کیجئے اللہ پاک کی رضا اور علم دین سیکھنے کے لیے۔ بیان سن کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، جتنا یاد رہا دوسروں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بادب بیٹھوں گا، پیارے مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود پڑھوں گا۔ اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا۔ بندہ مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا، بندہ مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ساتھ سفر المظفر کو عالم اسلام کی عظیم شخصیت شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرص پاک ہوتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 27 رمضان المبارک 566 ہجری کو صوبہ پنجاب پاکستان کے شہر لیا میں پیدا ہوئے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ ہے، حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند رتبہ عالم، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، زبردست مبلغ اسلام اور پیدائش ولی کامل تھے۔ مکتب المدینہ نے فیضان بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نام سے آپ کی سیرت پر رسالہ بھی شائع کیا ہے۔ آئیے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنتے چلتے ہیں۔ اللہ پاک کی ایک واقعہ سنتے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر خوف خدا کا اتنا غلبہ ہوا کہ آپ حجرہ شریف میں داخل ہوئے، دروازہ بند کیا اور سجدے میں گر کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھی، خوف خدا سے سینہ ابل رہا تھا۔ اتنا روئے کہ مصلی آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ آپ کے صاحبزادے
اور مریدین اچانک اس حالت سے سخت پریشان ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر رونے کی آوازیں سب کے سینے چیر رہی تھی، دل دہل رہے تھے۔ صاحبزادے اور مریدین بار بار حجرہ شریف کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، التجائے کر رہے تھے، عالی جا دروازہ کھولے، مگر شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ خوف خدا میں غرق، سب سے بے نیاز، چینچ کر رو ہی جا رہے تھے۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پوتے سے بہت محبت فرماتے تھے۔ شاہ رکن رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر دستک دی اور 2 سے 3 مرتبہ زور سے پکارا، دادا جان ذرا دروازہ کھولے، دادا جان ذرا دروازہ کھولے، دادا جان ذرا دروازہ کھولے۔ اب حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، دروازہ کھولا، شاہ رکن رحمۃ اللہ علیہ کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اندر پہنچے اور دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رو کر حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں سوکھ چکی ہے، ان پر ورم آ گیا ہے۔ آپ اتنا روئے کہ آنسو ختم ہو گئی اور اب ان مبارک آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپک کر گر رہے تھے۔ یہ دل ہلا دینے والا منظر دیکھ کر شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، دادا جان اتنا رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا اسے دل کے کانوں سے سنیے۔ ارشاد ہوا، بیٹا میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا نام بھی بہاؤالدین ہے، زہد و تقویٰ میں صاحب کمال ہے، علم و عمل میں اپنے وقت کا سردار ہے۔ اس کا انتقال ہوا، صالحہ سال کی عبادت، تقویٰ، پرہیزگاری اس کے کچھ کام نہ آئی، اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے گئے ہیں اور ایمان سلیب کر لیا گیا ہے۔ اس شخص کا یہ حال دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ ایک وہ بہاؤالدین تھا جس کی عبادت و اطاعت اس کے کسی کام نہ آئی اور اس کا ایمان سلیب کر لیا گیا، اور ایک میں ہوں، خدا جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا شاعر لکھا ہے، کاش کہ نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا، کاش کہ نہ دنیا میں پیدا ہوا ہوتا، دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا۔ کاش کہ نہ دنیا میں پیدا ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، میں مدینے کا سچ مچ میں کتا بن گیا ہوتا۔ آہ سلیب ایمان کا خوف کھایا جاتا ہے، کاش کہ میری ماں نے انہیں جنا ہوتا، کاش کہ میری ماں نے انہیں جنا ہوتا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ نے خوف خدا میں تڑپتے ہوئے مزید فرمایا، بیٹا روزے میشا یعنی عالم ازواہ میں جب اللہ پاک نے تمام روحوں کو جمع فرمایا، ارشاد ہوا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روح نے اقرار کرتے ہوئے کہا، بلا مولا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب تمام روحوں کو حکم ہوا، میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ اس حکم پر کئی روحیں سجدہ میں گر گئی اور کئی کھڑے رہی۔ اللہ پاک نے دوبارہ سجدے کا حکم دیا، اس بار مزید لوگ سجدے کرنے والے کے ساتھ مل گئے اور اللہ پاک کے حضور سجدہ کیے۔ یہ دونوں گروہ مخلصین کہلائے، جنہوں نے پہلے حکم پر سجدہ کیا وہ مسعود یعنی سعادت مند ہوئے، اور جنہوں نے دوسرے حکم پر سجدہ کیا وہ محمود یعنی قابل تعریف ہوئے۔ لیکن جنہوں نے اللہ پاک کا حکم نہ مانا، جنہوں نے اللہ پاک کا حکم نہ مانا، دونوں بار ہی سجدہ نہ کیا، وہ دنیا آخرت میں نقصان میں رہے۔ اتنا فرمانے کے بعد شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے طرف کا کہا، بیٹا میں نہیں جانتا کہ میں ان میں کس گروہ میں تھا، اگر میری بھی شمار نقصان اٹھانے والوں میں ہوا تو میرا کیا کہنا۔
بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب آہ رسوائی کی آفت میں فسوں گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں چلوں گا یا رب دزر سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی غور تو کیجئے جب حضرت بہاءالدین زکری رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی کامل ہے، گناہوں سے بچنے والے ہیں، دن رات نیکیوں میں گزارنے والے ہیں، اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خوف خدا کا عالم کیا ہے۔ کاش اللہ پاک ہمیں بھی خوف خدا کی ایسی کیفیت نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ حقیقت یہی کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے، اللہ پاک کی ناراضی سے، اللہ پاک کے قہر و غضب سے وہی ڈرتا ہے جو سعادت مند ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے جب ابلیس اللعین یعنی شیطان مردود ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں اسے بارگاہ الہی سے پھٹکارا گیا، تو یہ دیکھ کر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا یا رب ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں، ارشاد ہوا ایسے ہی رہو میری خفیہ تدبیر سے، کبھی بے خوف مت ہونا، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھرتھرا رہا کاپتا یا الہی، ارے میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا الہی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ رب ہم سب حضرت بہاءالدین زکری رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کی صدقہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب بھی تجھ سے بندے